بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رجیم چینج آپریشن کا اگلا مرحلہ تیزی سے جاری ہے۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ 5th جنریشن وار کا ایک ٹول ہے سب سے امپورٹنٹ، ڈسیپشن، دھوکہ دینا ہے آپ نے لوگوں کو۔ عمران خان کے اوپر توشہ خانہ کیس بناؤ، فارن فنڈنگ کے نام پہ اس کو بلیک میل کرنے کی کوشش کرو، دہشت گردی کے کیس بناؤ، اس کی پارٹی کو دیوار سے لگاؤ، لوگوں کے خلاف کریک ڈاؤن کرو، پاکستان میں سیاسی لڑائی کا تاثر دو، لیکن اصل گیم کہیں اور ڈالی جا رہی ہے۔ یہ ہے کلاسک 5th جنریشن وار۔ میں آپ کو یہ کیوں کہہ رہا ہوں یہ میں آپ کو بھی بتاتا ہوں، لیکن اس سے پہلے ہمیں ایک خبر دیکھنی پڑے گی۔ اس خبر میں ساری چیزیں چھپی ہوئی ہیں۔ پاکستان اور انڈونیشیا کا ایک ڈیلیگیشن اسرائیل میں خفیہ بات چیت کے لیے پہنچ گیا ہے۔ خفیہ ٹاکس، یہ اسرائیل کا سب سے بڑا اخبار دعویٰ کرتا ہے، جیروسلم پوسٹ۔ صرف یہ دعویٰ نہیں کرتے بلکہ یہ بھی دعویٰ کر رہے ہیں، اور دیکھیں کہ اسرائیلی چینل پاکستانی جھنڈے لگا لگا کے دکھا رہا ہے۔ تبدیلی آ نہیں رہی، تبدیلی آ گئی ہے میرے پاکستانیوں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ رجیم چینج آپریشن ہونے کے بعد امریکہ نے اب تک کھل کے کیوں مدد نہیں کی۔ کھل کے سے مراد ہے کہ پیسوں کی بارش کیوں نہیں ہوئی، وہ آپ کو بتاتا ہوں، اس کی لاجک بھی بتاتا ہوں۔ پہلے یہ بھی پڑھیں، ایکسکلوسیو i24 نیوز۔ پاکستانی ڈیلیگیشن وزٹس اسرائیل۔ پاکستان کا ڈیلیگیشن اسرائیل کو وزٹ کرتا ہے۔ The delegation is notably due to meet اسرائیلی پریزیڈنٹ، اسرائیل کے پریزیڈنٹ سے جو کٹر اینٹی پاکستان ہے، اس سے ملاقات کرنے جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد اب میں کیسے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یہ رجیم چینج آپریشن کا حصہ ہے، تو وہ آپ کو یہ تیسری چیز سمجھائے گی۔ دیکھیں، ہر چیز کے ساتھ ڈاٹس کنیکٹ کرنے پڑتے ہیں۔ اب میں کیا کروں کہ مجھے ڈاٹس کنیکٹ کرنے کی عادت ہے۔ ڈاٹس کنیکٹ کرتے ہیں ناظرین۔ تو یہ دیکھیں جی، آپ کے سامنے ایک اور ڈاٹ آ گیا ہے۔ یہ ہیں جی ڈاکٹر نسیم اشرف۔ یہ پرویز مشرف کے قریبی ساتھی تھے، یہ چیئرمین پی سی بی رہے، اسٹیبلشمنٹ کے قریب ترین سمجھے جاتے ہیں۔ یہ اب کوئی کہے جی کہ یہ ڈوئل نیشنل ہیں، یہ امریکہ کی طرف سے گئے ہیں، تو یہ باتیں ماننے والی نہیں ہیں۔ یہ اسی طرح ڈوئل نیشنل ہیں جس طرح حسین حقانی کا معاملہ ہے۔ تو جب وہ پاکستان میں کسی حکومت کے انڈر کام کرتا ہے تو وہ میمو گیٹ کا کردار بن جاتا ہے۔ تو دیکھنا یہ پڑتا ہے کہ کسی بندے کی قربتیں کہاں پہ ہیں۔ یہاں پہ قربتیں جہاں پہ ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ اس سے پہلے ایک نیوز اینکر گیا تھا، ابھی بھی یہ اطلاعات ہیں کہ وہ کراچی کا کوئی صحافی گیا ہے، اس کا ذکر کرنا امپورٹنٹ نہیں ہے۔ پہلے ایک پی ٹی وی کا ملازم گیا، اس کو بھیجا گیا بائی دا وے، اور پھر ڈرامہ کیا گیا کہ اس کو نوکری سے نکال دیا گیا۔ سب ڈرامہ ہو رہا ہے۔ یہ ہے کلاسک 5th جنریشن وار جو اپنی عوام کے خلاف لڑی جا رہی ہے۔ اب میں آپ کو اس کی کچھ ریزنز بتاتا ہوں۔ دیکھیں، اگر انڈونیشیا بھی ایکسیپٹ کرنے جا رہا ہے تو جلد بدیر یا بدیر سارے تقریباً مسلمان ممالک ایکسیپٹ کر لیں گے اسرائیل کو۔ بیانیہ یہ بنایا جا رہا ہے کہ کیونکہ سب کر رہے ہیں ایکسیپٹ، تو ہمیں بھی کر لینا چاہیے۔ چلیں، اگر آپ نے یہ بیانیہ بنانا ہے تو یہ عوام کے سامنے بیانیہ رکھیں۔ اس کے لیے رجیم چینج کرنے کی ضرورت نہیں تھی کہ عمران خان نے کہہ دیا جی کہ میرا دل نہیں مانتا اور میں وہی کروں گا جو قائد اعظم نے کہا تھا، تو چلو جی اس کو ہٹاؤ۔ اصل گول یہ ہے، اصل گول عمران خان کو ہٹانے کا امریکہ کا یہ ہے، اور یہاں پہ امریکہ کے پٹھوں کا یہ ہے، یہ اصل گول ہے۔ اب یہ اپنے ریئل گول کی طرف جا رہے ہیں۔ امریکہ نے کیوں ہم کو اب تک کھل کے پیسہ نہیں دیا؟ آپ کو یاد ہوگا کہ F-35 کی جو ڈیل ہے ریپٹر کی، وہ یو اے ای کو بھی امریکہ دینے کے لیے تیار نہیں تھا جب تک کہ انہوں نے ابراہم اکارڈ پہ سائن نہیں کیے۔ بعد میں اس ڈیل کا کیا بنا اس کو چھوڑیں، لیکن یہ ڈیل تب آفر ہوئی جب وہ سائن کرنے کے لیے 100% جو ہے وہ معاملات طے تھے۔ امریکہ اپنے قریب ترین ساتھیوں کو، یہ یو اے ای سعودی عرب سے بڑے اچھے تعلقات رہے ہیں، یو اے ای سے ہمیشہ امریکہ کے بہت ہی زبردست تعلقات رہے ہیں، ان کو بھی امریکہ نے کھل کے کچھ نہیں دیا۔ حالانکہ انہوں نے پیسے دینے تھے اور انہوں نے جہاز دینے تھے، کون سا کوئی فنڈ دے رہے تھے، کوئی چیریٹی دے رہے تھے، لیکن وہ تب بھی نہیں دے رہے تھے۔ اسرائیل کو تسلیم کرنا انتہائی اہم ہے۔
امپورٹنٹ ہے. اس لیے پاکستان کو بھی تب سب کچھ ملے گا اور کھل کے ملے گا جب اس طرف پیش قدمی ہوگی. میں نے آپ کو یہ فور وارن کر دیا تھا جب یہ رجیم چینج آپریشن ہو رہا تھا کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کی طرف یہ ضرور جائیں گے لیکن اس دور میں نہیں کر سکیں گے. ان کے لیے عمران خان کو نااہل کرنا اور اگلی 5 سال کی مضبوط کولیشن گورنمنٹ بنانا ضروری ہے, کیونکہ کولیشن گورنمنٹ ہوگی, ساری پارٹیاں کہیں گی اس پورے ملک کی نمائندگی ہے, ایتھنک جو صوبائی اور لسانیت بنیادوں پہ کرتے ہیں سب کی نمائندگی ہے, تو ہم اب فیصلے کر سکتے ہیں اور پھر یہ فیصلہ ملک کے وسیع تر مفاد میں کیا جائے گا. لیکن اس کے لیے اتنا بڑا رجیم چینج آپریشن کیا گیا ہے کیونکہ عمران خان ایبسولوٹلی ناٹ بولتا ہے چند چیزوں کو, اڈے نہیں دوں گا, اپنے بندے نہیں مرواؤں گا, اسرائیل کو تسلیم نہیں کروں گا, اور اس طرح کی جو وہ کچھ باتیں, جیسے وہ کہتا ہے کہ خارجہ پالیسی میری آزاد ہوگی, یہ انہیں ایکسیپٹیبل نہیں ہے ان کے لیے. یہ چاہتے ہیں ہمیں ملازم ملے, اور ملازم انہیں مل گئے ہیں, وہ جو کہیں گے وہ جس طرح ویسے موڑتے ہیں وہ اس طرح مڑ جاتے ہیں, وہ ادھر موڑتے ہیں وہ ادھر مڑ جاتے ہیں. تو یوں چل رہا ہے پاکستان کا سسٹم. دیکھیں حقائق پہ بات کرنی چاہیے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, اس پہ کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے کہ جب سارے مسلمان ممالک کی ایکسیپٹ کر لیں گے, اب اگر انڈونیشیا جو سب سے بڑا مسلم ملک ہے, جہاں آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑا مسلم ملک ہے, وہ بھی ایکسیپٹ اگر کر لے گا, سعودی عرب بھی اسی طرف جا رہا ہے, یو اے ای کر چکا ہے, اور بہت سارے عرب ممالک کر رہے ہیں, پاکستان کے لیے بڑا مشکل ہوگا, اور شاید ایونچولی پاکستان کو بھی یہ کڑوی گولی پر جو ہے نا وہ کھانی پڑے. لیکن یہ طریقہ کار نہیں ہے, آپ کو عوام سے پوچھنا پڑے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ بند کمروں میں فیصلے ہوں, عوام مانتی ہے تو ٹھیک ہے, عوام نہیں مانتی تو آپ ہوتے کون ہیں بھائی یہ فیصلے کرنے والے کی؟ کوئی ڈکٹیٹرشپ ہے پاکستان میں؟ کوئی سو کال جمہوریت تو رہنے دو, کوئی تھوڑا سا بھرم تو رہنے دو کسی چیز کا. عوام کی اکثریت سے پوچھ لیں وہ یہ چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے, ریفرینڈم کروا لیں. ریفرینڈم تو ہو سکتا ہے, ایک ہمارے آئین میں ایک آپشن موجود ہے کہ تعلقات چاہیے یا نہیں چاہیے, ہاں یا نہ میں جواب لے لیں گے. ریفرینڈم کروایا جا سکتا ہے قانونی اور آئینی طور پہ, کروا لیں. اس سے کیا ہوگا, پوری دنیا جو آپ پہ دباؤ ڈال رہی ہے نا تسلیم کرنے کا, وہ دباؤ ریلیز ہو جائے گا. آپ دنیا کو بتائیں گے بھائی آپ آ جائیں, انٹرنیشنل مبصر آ جائیں, یونائٹڈ نیشن کو بلا لیں, باقی اداروں کو بلا لیں, دنیا کے ایمبیسڈرز کو بلائیں کہ جی دیکھ لیں ہم الیکشن کروا رہے ہیں, ہم فری اینڈ فیئر الیکشن کروائیں گے, اس میں اگر اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بات پہ ہاں ہوتا ہے تو ہم تسلیم کر لیں گے, نہ ہوتا ہے تو نہیں کریں گے. اس طرح پریشر ریلیز کیا جاتا ہے. آپ کی طرح بند کمروں میں بیٹھ کے فیصلے کر کے نہیں پریشر ریلیز ہوتے. یہ سب کچھ وقتی ہے, آپ کر لیں گے تسلیم, آپ کو وقتی اگر انہوں نے کچھ دے بھی دیا, ایک ڈوز لگا بھی دی, یہ آپ کو کبھی اپنے پیروں پہ کھڑا نہیں ہونے دیں گے. یہ یاد رکھیں, یہ آپ کی بھول ہے کہ یہ آپ کو اپنے پیروں پہ کھڑا ہونے دیں گے. باقی آپ کی مرضی, آپ نے جو کرنا ہے وہ کریں. ظاہر ہے آپ نے کسی کی سنی تو نہیں ہے. صرف اینڈ میں بات کروں گا کہ دنیا کی جتنی بھی جو ٹاپ کی ایجنسیز ہوتی ہیں نا, جو پروفیشنل ہوتی ہیں, بہت ایفیشینٹ ہوتی ہیں, ان کا ٹریک ریکارڈ بہت اچھا ہوتا ہے, جب وہ کوئی سیکرٹ آپریشن کر رہے ہوتے ہیں اور وہ ایکسپوز ہو جائے پوری طرح سے, وہ آپریشن ہالٹ کر دیا جاتا ہے, ابرپٹلی بالکل سب کچھ ختم کر دیا جاتا ہے, رول بیک ہو جاتا ہے. پاکستان میں سب کچھ ایکسپوز ہو چکا ہے لیکن رول بیک نظر نہیں آ رہا. تو کیا پروفیشنلزم پہ سوالیہ نشان کھڑا ہو رہا ہے, ایفیشنسی پہ کھڑا ہو رہا ہے؟ کیونکہ ادروائز پروفیشنل ایجنسیز تو رول بیک کرتی ہیں, ہالٹ کرتی ہیں. ہمیں امید ہے کہ پروفیشنلزم ہمیں نظر آئے گا. آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے. اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو. آپ سب کے سننے کا بہت بہت شکریہ.